تو پروفٹ سیریز انہوں نے نکالی ہے، ٹھیک ہے. کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کی ویڈیو دیکھو پروفٹ سیریز کی، لیکن میرے کو لگ رہا کہ اس سے جو پہلے کا 1 سے لے کے 7 تک کا تو ہم کو پتہ ہی ہے، جتنا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم نے زندگی کے بارے میں اتنا دیکھا ہے. تو غار ہیرا میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو پیریڈ تھا جو بتا رہے تھے وہ شاید اتنا مشکل تھا، تو وہ دیکھنے میں انٹرسٹنگ ہوگا، ہے نا. یا آپ فرسٹ سے چاہتے تو ہم فرسٹ سے بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی 8 پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سمجھاتے کیسے ہے نا. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. All the images shown in بسم this اللہ video. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی 9th ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. عید کے بعد سے یہ سیریز کچھ ایشوز کا شکار ہو گئی تھی، لیکن پچھلی ویڈیو پر آپ کے 15,000 کمنٹس کے بعد اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ ایشوز سامنے نہیں آئیں گے، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم سیریز کی نئی قسط کہ جس میں آج ہم بالآخر نبی علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی تک کے واقعات کو ڈسکس کرنے والے ہیں. جیسے جیسے پہلی وحی کے اترنے یعنی بعثت کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مکہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو مختلف نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں. ابو سفیان اور نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نشانیاں ہوتے دیکھیں. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی علیہ السلام کی تلاش میں کئی ملک گھوم چکے تھے، وہ ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے مدینہ تک آ پہنچے تھے. آج انشاءاللہ میں آپ کو سلمان فارسی کی مختصر داستان بھی سناؤں گا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پیرالل میں کئی داستانیں ایک ساتھ چل رہی تھیں کہ جو بالآخر بعثت کے دن پر آ کر ایک ہو گئی تھیں. اور جو داستانیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان میں سے پہلی داستان ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو سفیان بتاتے ہیں کہ پورے عرب میں سرگوشیاں پھیل رہی تھیں کہ یہاں ایک نبی آنے والے ہیں. تو ایک مرتبہ میں اور امیہ ابن ابی سلط ہم لوگ ایک بزنس ٹور پر شام کی طرف گئے. تو میں نے امیہ کو کہا کہ امیہ، شام میں تو بڑے علم والے لوگ رہتے ہیں، تو چلو آؤ یہاں کے سب سے بڑے عالم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی کب اور کہاں آئے گا. ہم اس عالم کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہا کہ کیا آپ ہمیں اس نبی کا بتا سکتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ عرب سے ہوں گے، ایک ایسے شہر سے کہ جہاں کے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اور امیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو ہمارے مکہ کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے عالم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہ نبی دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟ عالم نے بتایا کہ ویسے تو وہ ایک جوان آدمی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا فریضہ تب شروع ہوگا کہ جب وہ بڑی عمر میں قدم رکھیں گے. 40 اس کے بعد امیہ نے اپنا پہلا سوال پوچھا کہ اچھا تو ان کی نبوت کی کیا نشانی ہوگی؟ عالم نے بتایا کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ میرے اس ملک یعنی شام میں زلزلہ آئے گا. دیکھو عیسیٰ سے لے کر اب تک یہاں 30 زلزلے آئے ہیں اور ہر زلزلے میں یہ شہر تباہ ہوا ہے. بس اب ایک اور زلزلہ آنا باقی ہے اور اس میں بھی یہ ملک تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس نبی کا ظہور ہوگا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں تو ہنس پڑا اور امیہ کو اشارہ کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، چلو اٹھو یہاں سے چلتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن ابھی ہم مکہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ ہمارے نکلنے کے بعد شام میں ایک زلزلہ آیا. تو میں اور امیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا. بہرحال ہم لوگ 5 مہینے کے بعد واپس آئے تھے اور ہمارے بزنس پارٹنرز یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ہاتھ اپنا سامان بھیجا تھا وہ ہمارے گھر آنے لگے. اپنے اپنے سامان کے متعلق ہم سے پوچھنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن محمد بھی ہمارے گھر آئے. لیکن باقی لوگوں کی طرح انہوں نے مجھ سے اپنے سامان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، بلکہ صرف میری خیریت دریافت کی، شام میں میرے اسٹے کے متعلق پوچھا اور پھر واپس چلے گئے. تو میں بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی ہند سے بولا
کہ قریش کے ہر شخص نے مجھ سے اپنے سامان کے متعلق پوچھا ہے لیکن محمد نے نہیں پوچھا۔ تو ہند بولی کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب وہ ان سب چیزوں کی نہیں بلکہ ایک اللہ کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اچانک ٹھٹک کر رک گیا، ہند کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے عالم کی وہ بات یاد آ گئی کہ زلزلے کے بعد ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور میرے دل میں اسی دن یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید محمد ہی وہ نبی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مدت گزر گئی اور اس دوران نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ کیسے اعلان کیا وہ سب تو انشاءاللہ بالکل علیحدہ سے ڈسکس ہوگا۔ ابھی فی الوقت سٹل ابو سفیان والا واقعہ ہی چل رہا ہے، اور ابو سفیان بتاتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اس وقت میں مکہ میں نہیں بلکہ ان کے چچا حضرت عباس کے ساتھ یمن کی طرف گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان بتاتے ہیں کہ میں اور عباس ایک ساتھ تھے، کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی دوران میرا بیٹا حنظلہ گھوڑے پر سوار آیا اور مجھے ایک خط دیا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد نے بطحا میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ خبر قافلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور چونکہ قافلے کے تقریباً سبھی لوگ محمد کو جانتے تھے تو وہ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب اتنی ہی دیر میں ایک یہودی عالم ہمارے پاس آئے اور بولا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں اس کا سگا چچا بھی موجود ہے۔ تو اس بات پر عباس بولے کہ ہاں میں محمد کا چچا ہوں۔ تو یہودی بولا کہ پھر میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے بھتیجے میں جنات کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں بولا کہ ہرگز نہیں، نہ تو میرا بھتیجا جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی خیانت کرتا ہے۔ تو یہودی نے پھر پوچھا کہ اچھا کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے؟ عباس کہتے ہیں کہ میں سٹل غصے میں تھا اور میں چاہتا تھا کہ کہہ دوں کہ ہاں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابو سفیان ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ فوراً میری تکذیب کرے گا، میرا جھوٹ پکڑ لے گا، اس لیے بادل نخواستہ میں نے سچ بولتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ تو اس جواب پر یہودی اچانک سے چھلانگ مار کر کھڑا ہوا اور اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اپنی چادر بھی وہیں چھوڑ گیا، اور ہمیں اس کی چیختی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ برباد ہو گئی یہود، برباد ہو گئی یہود۔ اور عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ ابو سفیان کی شرارت بھری آواز آئی کہ واہ عباس، تمہارے بھتیجے سے تو یہودی بھی ڈرتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے صاف محسوس ہو گیا کہ ابو سفیان طنز کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اچھا تو اب جب کہ تم نے یہودیوں کو ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو کیا تم محمد کی بات کا یقین کرو گے؟ ابو سفیان اسی ریلیکس انداز میں بولے کہ ہاں یقین تو کر لوں گا، لیکن صرف تب کہ جب قدا پر کھڑے ان کے گھوڑوں کو نہ دیکھ لوں۔ قدا یعنی مکہ کی ایک اونچی جگہ۔ ابو سفیان کے ان الفاظ کے بعد دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور عباس بولے کہ یہ تم نے کیسی بات کہی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، ویسے ہی ایک بات میرے منہ سے نکل گئی۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ کئی سال بعد جب مکہ فتح ہوا اور نبی علیہ السلام کے گھوڑوں کو ہم نے قدا سے نیچے اترتے دیکھا تو میں فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا کہ ابو سفیان کچھ یاد آیا؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تو ابو سفیان بولے کہ ہاں میں بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ قدا سے گھوڑے نیچے اتریں گے تو میں مان لوں گا۔ امیزنگ۔ میرے خیال سے یہ واقعہ سن کر آپ میں سے کئی ممبرز کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگزشت۔ اب یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ کیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی تلاش میں نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایران سے مدینہ پہنچ گئے۔ اور ویسے تو یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان خود سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا تعلق ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا اور میرے والد ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔
اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مذہبی طور پر ہم لوگ مجوسی یعنی آنکھ کی عبادت کرنے والی فیملی تھے، لیکن میرے دل میں روحانیت اور مذہب کو لے کر بہت زیادہ تجسس رہا کرتا تھا، بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے مطلب تھے۔ کیا کنٹراڈکشن؟ تو ایک دن میرے والد کو کسی ضروری کام سے شہر جانا پڑا، اور جاتے جاتے انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان، میرے آنے تک تم نے کھیتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ والد کے حکم کے مطابق میں زمینوں کی طرف جا رہا تھا تو میرا گزر راستے میں پڑنے والے ایک گرجا گھر کے سامنے سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں اونچی آواز میں انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، رومن چینٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مسیحی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس ملک میں سب سے زیادہ مسیحی رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شام میں۔ تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پھر تو مجھے بھی شام چلنا چاہیے۔ میں گھر آیا اور والد صاحب کو یہ ساری بات بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسی باتیں مت کرو، ہمارا دین ان کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جب والد نے دیکھا کہ میرے دل میں مسیحیت کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو والد صاحب کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے مجھے گھر کے ایک کمرے میں اس طرح بند کر دیا کہ میرے پاؤں میں ایک زنجیر باندھ تھی۔ لیکن کسی طرح سے میں وہاں سے نکل بھاگا اور ایک قافلے کے ساتھ مل کر شام پہنچ گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک سلمان فارسی کبھی ایک کرسچین موناسٹری میں رہتے رہے، کبھی دوسری کرسچین موناسٹری میں۔ ہر مرتبہ انہیں آخری نبی کی نشانیاں سننے کو ملتی، جنہیں سننے کے بعد امید کی ایک نئی کرن جاگ جاتی، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی نے عرب میں ظاہر ہونا ہے۔ اور یوں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کی طرف آنے والا ایک قافلہ جوائن کر لیا۔ لیکن حجاز پہنچ کر قافلے والوں نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کر دیا۔ انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا کہ جو انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلا گیا، لیکن یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہی تھا۔ سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ جوں ہی میں نے مدینہ کو دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اپنے سفر کے دوران میں نے سن رکھا تھا کہ یہیں پر تو ایک دن آخری نبی نے آ کر ٹھہرنا ہے۔ اور ایک دن کہ جب کہ میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا کھجوریں اتار رہا تھا اور میرا یہودی مالک نیچے کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مکہ سے مدینہ محمد آئے ہیں، کہ جو خود کو خدا کا پیغمبر کہتے ہیں۔ سلمان بتاتے ہیں کہ میں خوشی اور جذبات میں آ کر درخت سے نیچے اترا اور اس آدمی سے پوچھا کہ یہ بھلا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اچانک میرے یہودی مالک نے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لگایا اور بولا کہ تمہارا ان سب باتوں سے کیا لینا دینا، تم چپ کر کے کھجوریں اتارو۔ پورے دن کی محنت کے بعد بالآخر اجرت میں مجھے جو کھجوریں ملی انہیں لے کر شام کو میں محمد کے پاس آیا، اور میں دراصل ان میں 3 نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے اپنے راہب اساتذہ سے سن رکھی تھیں۔ لہٰذا میں نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا اور محمد سے کہا کہ یا محمد، یہ میں صدقے کی کچھ کھجوریں لایا ہوں، انہیں قبول کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں لے لیں، لیکن خود انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور صحابہ کے درمیان بانٹ دیں۔ میں مسکرا پڑا کیونکہ میری پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ آخری نبی صدقہ قبول تو کر لے گا لیکن خود استعمال نہیں کرے گا بلکہ اسے دوسروں کو دے دے گا۔ اگلی شام میں پھر سے کچھ کھجوریں لایا اور بولا کہ یا محمد، یہ صدقے کی نہیں بلکہ تحفے کی کھجوریں ہیں، اور خاموش ہو کر دیکھنے لگا کہ اب نبی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دوسرا ٹیسٹ تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں تو میں مسکرا پڑا، کیونکہ یہ دوسری نشانی تھی کہ جو پوری ہوئی کہ آخری نبی تحفہ نہ صرف قبول کرے گا بلکہ خود بھی استعمال کرے گا۔ اور اب بس آخری نشانی دیکھنی باقی رہ گئی تھی، اور وہ نشانی تھی مہر نبوت۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ شاید مجھے آپ کی کمر پر موجود مہر نبوت نظر آ جائے، اور خدا جانتا ہے کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو پیچھے کیا اور مجھے تیسری نشانی یعنی مہر نبوت بھی نظر آ گئی، اور میں وہیں نیچے گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔
یا رسول اللہ، خدا جانتا ہے کہ کب سے میں آپ یعنی آخری نبی کی تلاش میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اسے بتایا کہ اس سمے جو وہ آئے تھے، جو جن وین بھگانے والے تھے، وہ کون تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جن آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ کیا خود لکھتے ہیں وہ ہے؟ تب انہوں نے کہا نہیں، خود نہیں لکھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہے کہ وہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اوپر نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں، پھر وہ آ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جیسے کہ کھجور کے پتے ہو گئے، ان کے اوپر لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی اور چیز کے اوپر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ ساری جو ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مৌخک روپ سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور لاسٹ کا یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ایسے ایسے انہوں نے جو ہے حضور کا بھی ٹیسٹ لیا ہے کہ نہیں؟ تو کتنا اچھا لگا، مطلب انہوں نے بھی حضور کا ٹیسٹ لیا، انہوں نے جیسا لکھا تھا ویسا ہی کیا، ان کے من میں وہ تھا، وہ مطلب جیسا کہا انہوں نے ویسا کرا، وہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو بہت اچھا لگا ان کی ویڈیو دیکھ کے۔ تو آپ بتانا ہم اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں، پوری دیکھیں یا نہ دیکھیں؟ تو لائک کرنا، کمنٹ یا کرنا، محمد سب کے سبسکرائب لیے دیکھے وہ سیریز، ٹھیک ہے؟ کرنا، بائے۔